السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج پھر ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج سورۃ مائدہ آیت نمبر 82 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ اس میں یہ بھی آیتیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو بتوں اور یعنی شرک کے بارے میں ہیں، تو چلے پڑھتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے اپنے ایمان میں ظلم اور شرک کی آمیزش نہیں کی تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ یعنی آمیزش نہیں، وہی یعنی کہ یہ آیت شرک کے بارے میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں نا، وہ لوگ امن میں رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّاتُنَا آیَاتِهِمْ إِبْرَاهِیمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَکِیمٌ عَلِیمٌ۔ یہ آیتیں میں نے اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی 81 تک، یہ میں نے اس میں بھی ان کی تلاوت کی تھی، تو پھر میں نے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آگے نبیوں کے بارے میں کہا تھا، تو یہ میں نے پیچھے تلاوت کی تھی اس میں، لیکن 81 تک ہی ترجمہ اور تفسیر جو تھی وہ میں نے وضاحت سے سمجھائی تھی۔ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے جب پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، وہ بتوں کی، تاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی یہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے ذرا اس لیے آپ کو آگاہ کری ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بھی اسی کی ریلیٹڈ ہے، وہ میں نے نبیوں کے نام تک پڑھی تھی تو وہ میں نے پھر چھوڑ دی تھی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو سمجھایا، کن دلائل سے ان کے شرک پر ضرب لگائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے معبود باطل کے مٹ جانے یا زوال پذیر ہونے سے ان کی پر حجت قائم کی۔ انہوں نے کہا جو ہستی مٹ جانے والی ہو یا زوال پذیر ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ جو شرک اس میں ان آیات میں یعنی 82 سے آگے جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے بہت زیادہ۔ یعنی شرک کی تردید میں اجرام فلکی کے جو زوال اور شرک کے بے ثبوت ہونے کے دلائل ہیں نا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو مقابلہ ان کے ساتھ کیا تھا، مثلا تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاہتی تھی کہ یہ بھی بتوں کی پوجا کریں، یہ بھی سورج چاند تاروں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جس چیز کو زوال ہے وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 83 میں اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب علیہ السلام کو، یعنی کہ ان سب کو ہم نے ہدایت بخشی، اور ان سے پہلے جو ہم نے نوح کو بھی ہدایت بخشی، اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت بخشی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس سے پہلے جو میں نے یعنی میری آڈیو تھی 81 تک، ان کا ترجمہ میں نے اس میں بھی کیا تھا۔ اب اس کے آگے ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ میں نے یہ تھوڑا سا اس لیے بیان کیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ اب بھی یہی پڑھے ہیں اور پیچھے بھی یہی پڑھا ہے، نہیں پڑھا تھا لیکن اس کی تفسیر اور وضاحت نہیں کی، وہ اس میں ہم یعنی کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ اب کرنے لگے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے نبی پیدا کیے اور ہم نے زکریا، عیسیٰ، یحییٰ اور الیاس کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ ہم نے اسماعیل، یسی، یونس اور لوط کو بھی ہدایت بخشی، اور ان سب کو تمام عالم پر فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت بخشی،
بعض کو نبوت کے لیے بھی منتخب فرمایا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو نبیوں کے ذریعے ان کے بندوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت بخشتا ہے اور جو شرک سے بچا لیتا ہے، اور اگر یہ بھی انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار انبیاء کی لائی ہوئی ہدایت کا انکار کریں تو اس پر ایمان لانے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا بھی انکار کریں گے۔ یہ انبیاء تو وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کیجئے اور ان کفار سے کہہ دیجئے کہ اس ہدایت کی جو تم تبلیغ کرتا ہوں میں، اور تم سے اس کی تبلیغ کی کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتا، تو یہ ہدایت تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر بھی کوئی بھی کتاب نہیں نازل کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جس کے تم نے علیحدہ علیحدہ ورق کر کے رکھے ہیں۔ ان میں سے چند تو تم پر ظاہر کر دیے گئے اور بہت سوں کو چھپا کر رکھا گیا۔ اس کے ذریعے تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور تمہارے آباء و اجداد۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اس کتاب کو اللہ ہی نے ایک انسان پر نازل کیا تو کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور کر سکتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے کے بعد پھر بھی آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ اپنی نکتہ چینی میں کھیلتے رہیں۔ تورات جیسی یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، جو بڑی برکت ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہ اس لیے نازل کی گئی کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد دنیا کی تمام بستیوں کو ڈرائیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 93 تک اس لیے پڑھا ہے کہ یہ آیتیں ساری ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات تھیں۔ ان میں شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک نہیں کریں، شرک کی تردید کی، اور یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو انبیاء کا میں نے ذکر پچھلی میں آڈیو میں بھی کیا، اس میں بھی یعنی انبیاء کا ذکر کیا، وہ سب اللہ کہتے ہیں یہ سب ہدایت یافتہ تھے اور صالحین تھے۔ انہی میں سے اللہ کہتا ہے میں نے تم میں سے انسانوں میں سے منتخب انسان اس لیے کیے ہیں انبیاء تاکہ وہ تمہیں تمہاری زبان میں سمجھائیں، ٹھیک ہے، وہ بتائیں تمہیں کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ اعمال صالح ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو شرک وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ انہیں بتائیں کہ تم سے تو کوئی چیز بھی نہیں مانگی جاتی، صرف یہی مانگا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ یعنی وہ بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے پر کون سی کتابیں اتری ہیں یا ہمیں کیا دیا ہے یا ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں یہ وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں جو تورات اتری تھی، جو ان پر تورات اتری تھی، تو وہ ان میں سے کچھ تو پڑھ کے ہائی لائٹ کیا اور کچھ صفحے انہوں نے چھپا دیے۔ وہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ وہ کس نے نازل کی تھی؟ تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ ہر بات بتا کر کہتے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ ایک کامیاب ترین زندگی ہے اس کی آخرت میں۔ تو اس میں یعنی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بتایا ہے کہ شرک نہیں کریں، صراط مستقیم کی طرف چلیں، یہ جو انبیاء ہیں یہ ان کی باتوں پر عمل کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے کے لیے اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، یہ راہ راست پر چل کر منزل مقصود تک پہنچیں، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو انبیاء جو تھے وہ سب انبیاء شرک سے بیزار تھے، ٹھیک ہے، شرک کی موجودگی میں کوئی بھی آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے سورۃ نساء میں آیت نمبر 54 میں پڑھا تھا، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، ہم نے اپنے فضل سے پہلے بھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور عظیم بادشاہت عطا کی تھی اور اب بھی انہی کو عطا کیا۔ یعنی اس آیت میں حکم سے مراد حکمت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کتاب اور نبوت دونوں عطا فرمائی اور حکمت دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر منزل مقصود تک پہنچایا ہے۔ یعنی یہ جن انبیاء کا میں نے اس میں آپ کو سنایا نام پڑھ کر، اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت یافتہ تھے، ان کو ہم نے ہدایت دی ہے اور ان کو تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم ان کی باتوں پر عمل کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں سنا رہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، قرآن پر ایمان لانا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی آخرت کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، اپنی آخرت کی حفاظت کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ ایمان لاؤ اور نمازوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ گویا قرآن مجید میں ایمان لانا اور نمازوں کی حفاظت کرنا قیامت پر ایمان رکھنے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا انکار اور نمازوں کی حفاظت نہ کرنا قیامت پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے، یعنی وہ بنا قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ ان آیت کا لب الباب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہدایت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی ان کو انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں منتخب فرمایا تاکہ وہ انہیں صراط مستقیم کی طرف لائیں، تو شرک نہ کریں۔ شرک اتنی بری چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو تمام اعمال جو ان کے تھے نا، صالح اعمال، وہ ضائع ہو جاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء ومن کان سانزل مثل ما انزل اللہ ولو تری اذا الظالمون فی غمرۃ الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجہم انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، یہ ذرا آپ غور سے سنیے گا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے حالانکہ اس پر کسی چیز کی بھی وحی نہ کی گئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس جیسی کتاب بھی بنا سکتا ہوں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب یہ موت کی جانن کنی میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر ان سے کہہ رہے ہوں گے اپنی جانوں کو نکالو، اور آج تمہیں ذلت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوخ کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو سن کر تکبر سے انکار کیا کرتے تھے، یعنی تکبر ان میں آ جاتا تھا نا۔ اور جب قیامت کے دن ظالموں سے کہا جائے گا کہ آج ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا، اور جو مال و متاع ہم نے تم کو دیا اس کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور آج ہم تمہارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہیں دعویٰ تھا کہ وہ تم لوگوں میں نفع نقصان پہنچانے کے لحاظ سے ہمارے شریک تھے، آج تمہارے آپس کے تمام تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے سب کیا ہے، سب یعنی کہ بولیں، اتنی آیات ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ ایک جیسا کیا، آج تمہارے جو آپس کے تعلقات ہیں منقطع ہو گئے، اور جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ یعنی اوپر ذکر تھا اہل کتاب کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے انکار کی بنیاد اس دعوے پر رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نہیں نازل کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے نزول نے اس بات کو حق ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جو یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو یہ کلام، یعنی اللہ کہتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کلام اللہ نے نازل کیا ایسا تو میں بھی بات سکتا ہوں، حالانکہ وہ اس جیسی ہم نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 23-24 میں پڑھا تھا نا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारती उद्दित लिल काफ़िरीन। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 23 और 24 है, हमने पीछे पढ़ा था ना। और कहते हैं कि जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया किताब, कुछ इसमें शक है तो इसकी मिसाल एक सूरत ही बना लाओ, और अल्लाह के अलावा तुम्हारे यानी हाज़िर नाज़िर हैं उनको भी अपनी मदद के लिए बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो इस चैलेंज को कबूल करो और ये काम कर गुजरो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको, और ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे, और उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, ठीक है, और तुम्हारे कुफर करने के सबब तुम इस आग में डाले जाओगे जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी अल्लाह कहता है कि तुम यानी कि कोई इस जैसी एक आयत ही बना लो। ये जो कह रहे हो ना कि ये किताब जो है इससे हम भी बना लेंगे ये और वो, ये जो तुम बातें कर रहे हो और झूठ बांध रहे हो, तो इन बातों का जिक्र आपको कुरान में जगह जगह मिलता है। हर सूरत में इंशाल्लाह आपको इन बातों का जिक्र मिलेगा। वो जो कह रहे थे कि हम ईमान नहीं लाएंगे, या हम में से अंबिया पैदा हुए हैं, यही भी इंसान हैं, इन पर तो किताब उतरी, हम भी ऐसे कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने हर सूरत में, मसलन अब तक मैंने सूरत इनाम की अब तक हम जो आयतें पढ़े, बार बार अल्लाह ताला हर आयत में उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि इस मुराद है कि हमें शिरक से बच जाएं। ये सब कुछ शिरक था। फिर अल्लाह कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी कोई आयत बना के ले आओ, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें इंशाल्लाह। हम एक और मैं आयत इसमें ऐड कर देती हूँ, वो भी सूरत बकरा की है। मैं ये आयतें पिछली इस तरह ऐड करती हूँ इसलिए ताकि आपको पता चल जाए और आपको दोबारा फिर वो आपके ज़हन में रहे और आप अच्छी तरह तर्जमा याद कर सकें और अच्छी तरह ये बातें आपके ज़हन में रहें कि शिरक नहीं करना। सूरत बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि जब ताबईन से ये लोग बेजारी का इजहार करते हैं ना, तो वो ऐसा वक्त आएगा जब वो अज़ाब का मुशाहिदा कर रहे होंगे और उनके आपस के तमाम ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। यानी जब वो अल्लाह ताला के पास आएंगे तो अल्लाह कहेगा कि मेरे सिवा बुलाओ उनको जिनके साथ तुम दुनिया में यानी हंसी मजाक खेल किया करते थे, बुलाओ ज़रा उनको भी। अल्लाह ताला के अलावा किसी को हाजत व मुश्किल कुशा, मुरादें पूरी करने वाला और मुसीबत में काम आने वाला, ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई बंदा ये सारे काम नहीं कर सकता। सिर्फ़ अल्लाह ही है जो हाजतें पूरी करता है, मुश्किल कुशा है, हमारी मुसीबतें दूर करता है। अल्लाह के अलावा ना दुनिया में कोई किसी के काम आ सकता है और ना आखिरत में कोई काम आएगा। ये बात आप याद रखें, ठीक है। इन अल्लाह फालिकुल हुब वल नावा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़इन्नी तुवाफ़िकूना। अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह ही दाना और गुठली को फाड़ता है, और वही जानदार को बेजान से निकालता है, और वही बेजान को जानदार से निकालता है। ये है अल्लाह, और इसको छोड़कर तुम कहाँ बहके हुए चले जा रहे हो। वही सुबह निकालता है, उसी ने रात को बायस राहत और आराम बनाया है, इसी ने सूरज चाँद को हिसाब से चलाया है। अल्लाह गालिब और इल्म वाला है। अल्लाह गालिब और इल्म वाले के मुकर्रर करदा पैमाने हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए ताकि तुम खुशकी और तरी की तारीखियों में इनसे रहनुमाई हासिल करो। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इल्म वालों के लिए अपनी आयात को लहदा बयान कर दिया ताकि समझने में उलझ ना जाए। वही है जिसने तुमको एक नफस से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए ज़मीन यानी ज़मीन की सतह पर ठहरने की जगह बनाई, और फिर मरने के बाद ज़मीन में सुपुर्द करते हैं। और ए रसूल, हमने समझने वालों के लिए अपनी आयात को लहदा बयान किया ताकि कोई पेचीदगी महसूस ना करें। और ए लोगो, वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हम ही इसी के ज़रिए हर चीज़ के पौधे उगाते हैं, और फिर हम ही इससे सरसब्ज़ टहनियाँ पैदा करते हैं, और फिर हम ही इससे एक दूसरे पर चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गुच्छों में से झुके हुए खोशे, अंगूर के बागात, जैतून और अनार एक दूसरे को मुशाबे भी होते हैं और गैर मुशाबे भी हम ही पैदा करते हैं। और ए लोगो, जब वो फल लाएँ तो इसके फल की तरफ नज़र ज़रा गौर करो और देखो, इस फल के पकने का भी मुशाहिदा करो। तुम देखोगे कि इन तमाम चीज़ों में ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत निशानियाँ हैं। मेरा दिल कर रहा है इन आयतों का तर्जुमा बार बार पढ़ूँ, बार बार।
آپ ان آیتوں کا ترجمہ بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کا ایمان پکا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ نے دیکھی ہے کہ انسان، عورتیں زندہ ہوتی ہیں، بچے مردہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، مائیں مر جاتی ہیں، بچے زندہ ہوتے ہیں، مائیں زندہ ہوتی ہیں، بچے مردہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کسی ایک ویڈیو میں نے کہا تھا، کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو مالٹے ہوتے ہیں یہ شکلوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، مالٹے ہوتے ہیں، وہ ریڈ بریڈ ہوتے ہیں، مسمیاں ہوتی ہیں، فروٹر ہوتا ہے، ان کی شکلیں دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کے پانی کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ انار آپ نے لگے ہوئے دیکھے ہیں کبھی؟ انار ایک ریڈ کلر کے انار ہوتے ہیں، ایک وائٹ کلر کے انار ہوتے ہیں، ہوتے وہ دونوں انار ہی ہیں، دونوں کی شکلیں جو ہیں اندر سے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ دانے سفید ہوتے ہیں، کچھ دانے لال ہوتے ہیں، ان کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ نے انگور دیکھے ہیں؟ انگور کالے ہوتے ہیں، انگور سفید ہوتے ہیں، وہ سبز کلر کے ہوتے ہیں اور کالے کلر کے ہوتے ہیں انگور ہی ہیں لیکن دونوں کا ٹیسٹ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ انسان اس میں تدبر کیوں نہیں کرتا قرآن میں، اور وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان پیدا کیے ہیں، عورتیں اور مرد، سب کی بچوں کی آوازیں علیحدہ ہیں، عورتوں کی آوازیں علیحدہ ہیں، مردوں کی آوازیں علیحدہ ہیں، ہر عورت کی دوسری عورت سے آواز علیحدہ ہے، ہر مرد کی دوسری مرد سے آواز علیحدہ ہے، شکل علیحدہ ہے، عورتوں کی شکلیں علیحدہ ہیں، مردوں کی شکلیں علیحدہ ہیں، بچوں کی شکلیں علیحدہ ہیں۔ یعنی کسی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ عورت ہے، اس کی شکل سے ججمنٹ کرتے ہیں، اس کی آواز سے ججمنٹ کرتے ہیں، یہ مرد کی آواز لگ رہی ہے، مرد کی آواز علیحدہ ہوتی ہے، اس کی شکل علیحدہ ہوتی ہے۔ کس کے کام ہے سارے؟ کیا ان باتوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان پکا نہیں ہوتا؟ کیا ان باتوں کو دیکھ کر، ان باتوں کو سمجھ کر، اللہ کا دیا ہوا کھا کر، مختلف قسم کے اناج پھل ہم کھاتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی شرک کرنے کی گنجائش رہتی ہے؟ نہیں۔ تو ان کے میں یقین کریں، میرا دل کرے کہ پھر بار بار یہ جو ہیں، کبھی آپ نے پودا دیکھا، کبھی چھوٹا سے پودا، پھر وہ جب نشوونما پاتا ہے اور آگے اوپر کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ پھل لاتا ہے، ٹھیک ہے، لاتا ہے کہ نہیں؟ ان مناظر کو دیکھ کر قدرت یاد آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز کارنامے ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ بڑا ذوالجلال اور کرم والا ہے، یہ سب کام وہی انجام پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان آیات کے پڑھ لینے کے بعد بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، پکا نہیں ہوا، آپ کا دل نرم نہیں ہوا، تو پھر میرا نہیں خیال اس سے بڑھ کر اور کون سی آیتیں ہیں جو ہمارا ایمان پکا کرنے کے لیے آئیں گی۔ آپ خود ترجمے سے پڑھیں تاکہ ایمان آپ کا پکا ہو۔ میں نے آپ کو کہا نا، اب یہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں میری آڈیوز، کیونکہ میں آیتیں زیادہ پڑھتی ہوں، اس لیے کہ وہ ان کے ترجمے سیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے کہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں دی ہیں، اس طرح آیتیں کھول کھول کر اللہ بیان کر رہا ہے کہ انسان، یعنی کہ اگر یہاں اس آیت میں سمجھ آ رہی ہے تب بھی انسان جو ہے وہ شرک چھوڑے اور اللہ کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے، خود مشاہدہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری طرف ہر آنے والا شر جو ہے اسے خیر میں بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں پکا مضبوط ایمان جو ہے اس پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہماری موت بھی ایمان پر ہے، تب بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔